کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب اور لازم قرار دیا ہے جو بندہ ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں روزے رکھے گا، راتوں کو عبادت، کچھ حصہ، مکمل رات نہیں، کچھ حصہ عبادت میں گزارے گا، اللہ اسے آخرت میں جہنم کا خوف نہیں عطا کرے گا، جہنم کے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر جہنم کے خوف سے محفوظ ہے تو جہنم سے تو آٹومیٹک محفوظ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ تمہاری پشتیں جو ہیں وہ گناہوں کے وزن میں دبی ہوئی ہیں، ان کو طویل سجدے کر کے اس ماہ معظم میں ہلکا کرو، یعنی اس میں طویل سجدے ماہ مبارک رمضان میں۔ اور اسی طرح باقی عبادات کی طرف جو ہے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق، حتیٰ کہ ماتحت کام کرنے والے خصوصاً نوکر غلام، فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماتحت، اب اس میں ماتحت میں جو ہے گھر کے افراد، مثلاً گھر کا جو سربراہ ہے اس کے بیوی بچے، وہ بھی ظاہر ہے اس کے ماتحت ہیں، حتیٰ کہ فرمایا گیا ایک اور حدیث میں، رمضان المبارک کے حوالے سے نہیں ہے، وہ کلی طور پر ہے کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے قیدی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر بندہ اپنے ماتحتوں سے، اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، اب ظاہر غلاموں کا دور تو نہیں ہے، ماتحت ہی ہم اس کا وہ کریں گے، ماتحت سے، اپنے نوکر سے، آج کے دور میں تنخواہ دار کہہ لیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جتنے کام 11 مہینوں میں ان سے لیا جاتا ہے اس کی نسبت اس میں نرمی کرے گا اس ماہ معظم مبارک رمضان میں۔ تو فرمایا کہ اللہ روز قیامت اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا، جو سختی کرے گا تو اس کے عذاب میں ظاہر ہے کہ سختی ہوگی حساب میں، تو جو اس میں نرمی کرے گا اپنے ماتحتوں سے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماتحت ہیں، باقی جتنے بھی افراد اس کے زیر سایہ ہیں، ان کے ساتھ ماہ معظم رمضان کی عزت و حرمت کی وجہ سے جتنی نرمی کی جائے گی اتنی نرمی روز حاشر خداوند رحمان الرحیم اس بندے کے ساتھ کرے گا۔ اور فرمایا کہ یتیموں کا خیال رکھو اس مہینے میں، تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ یعنی ہر بندہ آج کے دور میں اس کوشش میں ہے کہ میں زیادہ دنیا کے پیچھے اس لیے بھاگ رہا ہوں، میرے بعد میرے بچے کہیں رول نہ جائیں، خراب نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین فارمولہ بتایا ہے کہ اس مہینے میں یتیموں کے ساتھ، دوسروں کے جو یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کرو، تو تمہیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بعد تمہارے بچوں کے پھر معاملات جو ہیں وہ خدا کے ذمہ ہو جائیں گے، اور خدا خود ان کی سرپرستی فرمائے گا، انشاءاللہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یعنی کتنا آسان فارمولہ ہے، اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ خداوند رحمان الرحیم ہمارا خیال رکھے گا۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس میں ظاہر ہے احکام کے حوالے سے بھی اور فضائل کے اعتبار سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سب باتیں ظاہر چند منٹ میں نہیں آ سکتی، صرف مختصر یہ کہ اس کا تعارف ماہ مبارک رمضان کا اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ، اور اس کے بعد یعنی وہ مہینہ جس میں سونا بھی عبادت ہے، خالی سونا، بندہ سویا ہوا ہے تو وہ البتہ یہ ہے کہ معصیت میں نہ سویا ہوا ہو، خدا نہ خواستہ کہ اس پر روزہ مثلاً واجب ہے اور روزہ کھا کے سویا ہوا ہو پیٹ بھر کے، تو وہ کہے کہ میری عبادت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اطاعت خدا کے ساتھ۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیں کہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کا بہترین عمل، سب سے اعلیٰ ترین عمل
یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک پیاس یعنی اپنے آپ کو پانی سے یا کھانے سے روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے اعضاء و جوارح کو خدا کی اطاعت میں دے دینا، آنکھ کا خیال رکھنا، ہاتھوں کا خیال رکھنا، زبان کا خیال رکھنا، اپنے قدموں کا خیال رکھنا، حتیٰ کہ اپنے دل کے خیالات پر پہرہ دینا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یعنی اپنے مکمل اعضاء و جوارح کا۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت میں کہ خاتون کو سنا کہ وہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلوایا اور کھانا طلب کیا۔ سرکار نے فرمایا کھانا کھا لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ کیسا روزہ ہے تمہارا کہ تم اس حالت میں گالیاں بک رہی ہو، تو یہ تمہارا کون سا روزہ ہوا؟ روزے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک مکمل اعضاء و جوارح کا روزہ، یعنی اس سے بہتر جو حرام سے بچ جائے اس روزہ دار سے افضل اور بہتر ہے۔ فرمایا کئی ایسے ہیں کہ جن کو رمضان المبارک میں ان کی عبادتیں سوائے مشقت اور تھکن کے اور کچھ نہیں ہیں، اور بعض ایسے روزہ دار ہوتے ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ہوگا، صرف بھوک پیاس۔ قیامت میں ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور روزہ ظاہر ہے کہ اس کے اگر فضائل میں آئیں تو انتہائی فضائل روزے کے، اور اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ کافی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس آیہ کریمہ میں روزے کا حکم دیا ہے اس کی ابتدا میں فرمایا اے مومنو یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو اے مومنو کی لفظ اللہ نے استعمال فرمائی ہے روزے کی تمام تر تلخی ختم کرنے کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے، خالی یہ ایک لفظ کافی ہے کہ اس سے روزے کی تمام، ظاہر ہے کہ جو اپنے آپ کو ایمان کے دائرہ کار میں سمجھے گا وہی ظاہر ہے کہ روزے کی پابندی کرے گا، وگرنہ یہ حدیث پہلے کافی دفعہ تکرار ہو چکی ہے کہ معصوم نے فرمایا جو ایک روزہ بھی بغیر عذر شرعی کے نہیں رکھتا، ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے ایمان نکل کے جدا ہو جاتا ہے، اس سے ایمان نکل جاتا ہے، یعنی وہ بے ایمان ہو جاتا ہے جو ایک روزہ بھی معصوم کا فرمان ہے کہ بغیر عذر شرعی کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جب تک کہ وہ اس کی تلافی نہ کرے، یعنی کفارہ اور باقی چیزیں۔ حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو ایک روزہ چھوڑ دے اس کو جو ہے 40 کوڑے، جو 2 روزے چھوڑے اسے 80 کوڑے، جو 3 روزے چھوڑے اس کو 120 کوڑے، اور فرمایا جو مسلسل پھر چوتھا روزہ بھی نہ رکھے تو وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ تو اب یہ معصومین علیہ السلام کے ارشاد کردہ ہیں۔ اب اسی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین یعنی ہمارے بزرگان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ابھی چھوٹے ہو، ابھی رہنے دو، یا ابھی تمہاری طاقت نہیں ہے، یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کر کے، ابھی گرمی ہے، خدا نہ کرے کہ خدا ہمیں ان والدین میں شمار فرمائے یا داخل فرمائے کہ جو اپنی اولاد کے لیے یا اپنے آپ کے لیے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہوں۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنی اولاد کو 5 سال کی عمر سے نماز کا حکم دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دو۔ پھر فرمایا کہ اور اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے روزے کا حکم دو کہ وہ روزہ رکھیں، 7 سال کے جب ہو جائیں۔ اس میں گرمی سردی کا کوئی ذکر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ واجب ہے، چاہے گرمی ہے تو بھی واجب ہے، سردی ہے تو بھی واجب ہے۔ اگر ہم موسم دیکھیں تو پھر وہ وہی چیز ہے کہ جس طرح آج ہم مجلسوں میں نعرے بھی لگاتے ہیں وہ جملے سن کے کہ فلاں کو معصوم فرماتے تھے کہ جنگ کے لیے جانا ہے تو کہتے تھے سردی ہے،
پھر کہتے تھے گرمی ہے۔ تو اگر ہم بھی وہی چیز یعنی روزے کے لیے گرمی سردی دیکھنا شروع کر دیں تو یہ روزے کا حکم معصومین نے ارشاد فرمایا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سرکار حجت آخر علیہ الصلوۃ والسلام تک قرآن کریم میں خداوند رحمان الرحیم نے یہ سب کا حکم ہے۔ اگر اس کے بدلے میں بہانے اور ہیلے تلاش کروں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، گرمی ہے سردی ہے، گرمی ہے سردی ہے۔ تو اس میں معصوم نے فرمایا کہ البتہ طریقہ ہے 7 سال سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لڑکی ہے بچی ہے وہ 9 سال کی عمر جب اس کی پوری ہوتی ہے، چاند کے اعتبار سے یہ عمریں ہیں، 9 سال کی عمر بچی کی جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، اس پر نماز روزہ واجب ہے۔ چاند کے مطابق بچی جب 9 سال مکمل کر لیتی ہے اس پر نماز روزہ تمام احکام، وہ مکلف ہے، اس پر تکلیف شرعی واجب ہو چکی ہے، تمام احکام اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، وہ بالغ ہے 9 سال کی عمر میں۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید ابھی چھوٹی بچی ہے، اس پر نہ پردہ ہے نہ کوئی چیز ہے، جبکہ 9 سال مکمل ہوئے چاند کے اعتبار سے تو وہ بالغ ہو گئی، اس پر نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، تمام احکام اس پر واجب ہے، لاگو ہیں۔ بچہ جب 15 سال چاند کے اعتبار سے پورا کر لیتا ہے تو وہ بالغ ہوتا ہے، اس پر نماز روزہ سارا کچھ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صبح روزہ رکھوائیں، اس کے بعد یعنی اسے بتائیں باقاعدہ آپ کا روزہ ہے، اور پھر جب تک اس کی برداشت میں رہے۔ مثلا یہ معصوم نے ٹائم نہیں فرمایا، یہ ہم مثال کے لیے ٹائم دے رہے ہیں 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک فرمایا، دوپہر تک یا اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد، جب تک اس کی طاقت ہو اس وقت تک جو ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹا آپ کا روزہ ہے، بیٹی آپ کا روزہ ہے مثلا۔ اب اس کی یہ ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس سال مطلب اس طریقے سے وہ پورے 30 کے 30 روزے آج 4 گھنٹے کا رکھا ہے، کل 5 گھنٹے کا، آہستہ آہستہ ہفتے بعد جو ہے وہ 10 گھنٹے تک بھی آ سکتا ہے، عادت ہوگی اور طاقت پیدا ہوگی، معصوم فرماتے ہیں اس کے اندر روزہ رکھنے کی۔ اور ظاہر ہے خداوند رحمان الرحیم جانتا ہے، جب وہ نیت خالص کو خدا جانتا ہے تو پھر اس کے بدلے جو ہے روحانیت اور پاکیزگی بھی عطا کرے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو بچپن سے عادی نہیں کریں گے تو پھر وہ معاشرے میں کل کو وہی افراد بنیں گے جو نماز پر بھی حملہ کریں گے، روزے پر بھی حملہ کریں گے، وہی لوگ ہوں گے جن کی والدین نے، ماں نے یا باپ نے گود سے نماز روزے کی تربیت نہیں کی ہوتی، اس کی اہمیت نہیں بتائی ہوتی، بڑے ہو کر پھر وہ نماز روزے پر حملے کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے اور وغیرہ، جبکہ معصومین نے کتنے سخت الفاظ میں یعنی 4 روزے جو نہ رکھے، امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو کیا فرق کریں گے؟ امام علیہ السلام نے ظہور فرما کر جو قرآن کریم کے احکام ہیں ان کو نافذ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، یعنی جو کچھ قرآن کریم ہے۔ معصوم اور امام کا کیا کام ہے؟ امام کا کام یہی ہے کہ قانون خدا کو لاگو کرنا، قانون خدا کو نافذ کرنا، اسے نافذ العمل بنانا۔ تو امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کریں گے، یہ حدود جو حد ہے وہ جاری کریں گے۔ جس نے 4 روزے مسلسل یعنی 1 روزے پہ 40 کوڑے، 2 پہ 80 اور 4 پہ قتل کرنا، یہ امام نے حد جاری کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں ہم جو ہے اپنے آپ کو تیار ظاہر ہے کہ رکھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے بھی ایک صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو بہرحال بچوں کو اور خود بھی اپنے آپ کو بھی ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے جو ہے جہنم کی ڈھال ہے، فرمایا روزہ جو ہے وہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، جس کی جزا خود اللہ ہے، یعنی روزہ وہ عمل ہے کہ اس کی جزا خود اللہ۔ اب اس کے لیے پھر اعمال میں سحری افطاری کے کچھ اعمال ہیں، ظاہر ٹائم نہیں رہا وہ ساری چیزیں عرض کروں۔ سحری افطاری کے اعمال خصوصاً یہ چلیں گزارش کر دوں کہ کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی مشروبات یہ ذرا صبر کر لے بندہ، تھوڑی دیر بعد پہلا پانی جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ، کھجور کے ساتھ، نمک کے ساتھ۔ معصوم نے فرمایا جو کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب 400 گنا بڑھ جاتا ہے، کھجور کے ساتھ جو روزہ افطار کرتا ہے۔ اور گرم پانی کے ساتھ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے،
وہ ٹھنڈا پانی یکدم پینا، وہ تو یہ سمجھے کہ خودکشی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھنڈا پانی یکدم پینا روزے میں افطار کے ٹائم، گرم پانی صحت کے لیے اپنی جگہ پر فائدہ مند ہے، وہ آپ اطباء سے حکماء سے وہ جو ہے رجوع کر کے پوچھ سکتا ہے کتنے فائدے ہیں اس کے۔ البتہ روحانی فائدے کے اعتبار سے معصوم نے فرمایا کہ گرم پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ اگر افطار کیا جائے تو اس کے ساتھ دل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دل کے گناہ، دل کے آپ کتنے، یعنی خدا پناہ دے، دل سے کتنے گناہ کرتا ہے بندہ، کیا کیا سوچتا ہے میں یہ کروں وہ کروں یہ کروں وہ کروں، شکوک و شبہات یا گناہ، لیکن وہ خدا کا کرم ہوتا ہے کہ اس نے سوچا لیکن خدا نے اس کو گناہ سے روک لیا، نہیں کرنے دیا، گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیا، وہیں پر خیال بن کے ختم ہو گیا، رہ گیا، یعنی وہ اس کی حسرت رہی ہے لیکن وہ گناہ تو دل سے کیا ہے، وہ جو دل کا گناہ ہے وہ گرم پانی کی افطاری سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال سحری افطاری میں سورہ مبارکہ قدر کا پڑھنا انتہائی ثواب ہے۔ فرمایا جو سحری اور افطاری میں سورہ مبارکہ قدر پڑھتا ہے سحر و افطار میں تو وہ اتنا ثواب ہے گویا کہ راہ خدا میں اپنے خون میں غلطان ہو کر شہید ہو گیا ہے، اپنے خون میں لت پت ہو کر شہید ہوا میدان جہاد میں، راہ خدا میں۔ تو یہ بہت سارے اور باقی بھی سحری افطاری کے اعمال ہیں، حلال چیزوں سے دعائیں پڑھ کے کم از کم بسم اللہ اور اللہم اغفر لی پڑھ کے افطار کرنا، اور یعنی سحری بھی مستحب ثواب، یہ سارے اعمال اور کافی سارے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک مہینہ ہے، اس میں جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا روایت میں ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کریم کی بہار رمضان المبارک ہے۔ قرآن کریم کی بہار ایک روایت میں ہے کہ بہترین عمل ماہ مبارک رمضان کا تلاوت قرآن پاک۔ آپ دیکھیں کہ اب عام دنوں میں قرآن کریم کا کتنا ثواب ہے، ہر آیت پر 100 شہداء کا ثواب، ہر آیت پر 100 شہید کا ثواب عطا کیا جاتا ہے عام مہینوں میں۔ اس کے علاوہ ایک ایک سورہ پر جو ہے وہ نبی مرسل کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، بہت طویل حدیث ہے، بہت سارے ثواب بیان کیے گئے۔ اور رمضان المبارک میں ایک ایک آیت پر ختم قرآن کا ثواب ہے، ایک ایک آیت پر ختم قرآن، اندازہ کون کر سکتا ہے کہ اس کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور معصومین کی مولا امام رضا علیہ السلام کی سفارش ہے کہ کم از کم عام دنوں میں بھی روزانہ 50 آیتیں، اور قرآن کریم میں آیت ہے اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ روز محشر رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، جو بندہ 3 دن مسلسل قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، اس کے بارے میں حضور کائنات قیامت میں قرآن فرما رہا ہے کہ شکایت فرمائیں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ تارک قرآن جو سرکار نے فرمایا اہل بیت اور قرآن 2 چیزیں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا جو 3 دن لگاتار اس پر ایسے گزرے اس نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کریں گے کہ میں نے قرآن اور اہل بیت دیا تھا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کرنے والا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے، اور انشاءاللہ پچھلے سال کی طرح ہم مسجد میں اجتماعی ختم قرآن جو ہے بعد از نماز ظہر جو ہے وہ انشاءاللہ اجتماعی ختم قرآن جو ہے وہ 1 رمضان المبارک سے شروع کریں گے، 1 بجے جماعت کا ٹائم ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو افراد نہیں پڑھ سکتے یا بعضوں کی نیت ہوتی ہے کہ ہم ختم قرآن کریں لیکن سستی یا غفلت وہ اس بہانے سے چلے نماز بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ دیکھ کے اگر کوئی غلطی ہے اس کی بھی تصحیح ہو جاتی ہے، تو وہ ایک ختم قرآن نہیں ہوتا، کئی سارے ختم قرآن ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بند قرآن کریم پڑھے ہوتے ہیں یہ بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ بھی ہے، اور ویسے بھی اگر نہ ہو سکے تو کم از کم گھروں کے اندر خود اولاد کو، بچوں کو جتنا ہو سکے قرآن کریم اور تعلیمات معصومین جو ہیں اس کے مطابق ماہ مبارک رمضان، تاکہ خدا ہمیں مغفرت شدہ اور رحمت یافتہ افراد میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ۔